بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے موقع دیں گے کہ میں اپنی بات ختم کر سکوں اور اس میں مجھے انٹرپشن نہیں ہوگی۔ بجٹ ہر سال پیش ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا ریچول ہے کہ جس پہ ہم ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 3 سالوں میں جب بھی اپوزیشن نے بجٹ کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تو حکومت نے ان سے انکار کیا اور تردید کی، لیکن جب اگلے سال کا بجٹ آیا تو وہ سارے تحفظات جو اپوزیشن نے پیش کیے تھے وہ حرف برف سچے ثابت ہوئے۔ ہم نے ہر دفعہ کہا کہ حکومت نے جو ٹیکس ریونیو کی پروجیکشن کی ہے یہ غیر حقیقت پسندانہ ہے، حکومت یہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے گی، اور پچھلے 3 سالوں میں ایسا ہی ہوا۔ ہم نے ہر دفعہ کہا کہ حکومت نے جو بجٹ کا خسارہ دکھایا ہے یہ پورا نہیں ہے، اس سے زیادہ ہوگا، اور پچھلے 3 سالوں میں ایسا ہی ہوا ہے۔ ہم نے ہر دفعہ کہا کہ حکومت کی جو ٹیکس یہ تجاویز ہیں بجٹ کی، اس سے ملک کے اندر مہنگائی اور گرانی آئے گی۔ حکومت نے تردید کی، لیکن ہر سال مہنگائی کی بدترین لہر آئی، اور ہم نے ہر سال یہ کہا کہ یہ حکومت نے بجٹ کو قوم سے چھپایا ہے، ادھورا ہے، دھوکہ ہے، اور اس کے بعد منی بجٹس آئیں گے، اور ہم نے دیکھا گزشتہ 3 سالوں میں مسلسل منی بجٹس آتے رہے۔ میں آج بھی یہی کہوں گا کہ چوتھا بجٹ حکومت کے 3 بجٹ سے مختلف نہیں ہے۔ اس میں پھر حکومت نے غیر حقیقت پسندانہ اہداف رکھے ہیں، ایسے اہداف رکھے ہیں کہ 5,829 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو وہ نہیں حاصل کر سکے گی، اور پھر یہ شارٹ فال ہوگا، پھر ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ ریوائز کیا جائے گا۔ اسی طرح 6.3% اگر فسکل ڈیفیسٹ دیا گیا ہے تو یہ بھی غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ 8.5-9% کے قریب جو خسارہ ہے بجٹ کا وہ جائے گا، اور مہنگائی میں بھی اسی طرح اضافہ ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بجٹ پاس اگر ہوا تو کچھ ہی عرصے بعد بجلی مہنگی ہوگی، اس کے بعد گیس مہنگی ہوگی، اس کے بعد پٹرول مہنگا ہوگا، اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا، جس سے ملک کے اندر بدترین مہنگائی کی لہر آئے گی۔ جناب اسپیکر، میں آج بات صرف بجٹ کے حوالے سے نہیں کرنا چاہتا۔ میرا تعلق اس نسل سے ہے جس نے 30-35 سال اس کوچہ سیاست میں گزار دیے ہیں۔ میں 5ویں دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، اور جب میں پہلی دفعہ یہاں منتخب ہو کر آیا تو میری عمر 35 سال تھی، اور میرے بال بھی سارے سیاہ تھے، اور آج زیادہ بال سفید ہو چکے ہیں۔ ہماری اولادیں جوان ہو چکی ہیں، اور وہ ہم سے سوال کرتی ہیں کہ آپ نے جس شعبے کے اندر 30-35 سال لگائے، کیا پاکستان جمہوری طور پہ آج زیادہ مضبوط ہے؟ کیا پاکستان آج اس منزل کے قریب ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج ہم جب 2021 میں کھڑے ہیں اور 21ویں صدی کے اندر قوموں کی زندگی، قوموں کی ترقی، قوموں کی خوشحالی، قوموں کی خود مختاری اور قوموں کی سلامتی کا دار و مدار ان کی اقتصادی طاقت کے اوپر ہے۔ اکنامک سیکیورٹی آف اے نیشن ڈٹرمنز اٹس سٹیٹس، اس کے مستقبل کا وہ بتاتی ہے کہ کیا ہے۔ ہم بھی اپنے گریبان کے اندر جھانکیں۔ کسی بھی ملک میں معیشت کے 2 فیکٹرز ہوتے ہیں، ایک کلائمیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں اور ایک ویدر فیکٹرز ہوتے ہیں۔ جو کلائمیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں ان کا تعلق ریاست کے ساتھ ہوتا ہے، ریاست کے نظام کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو ویدر فیکٹرز ہوتے ہیں ان کا تعلق حکومت وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کلائمیٹ ٹھیک ہے تو بیڈ پیچ آف ویدر آئے گا، وہ گزر جائے گا، پھر موسم اچھا ہو جائے گا۔ اسی طرح اچھی حکومتیں بھی آتی ہیں، رخصت کر دی جاتی ہیں، بری حکومتیں بھی آتی ہیں، وہ بھی چلی جاتی ہیں۔ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، لیکن تشویش تب ہوتی ہے کہ جب کسی ایکو سسٹم کے اندر اس کے کلائمیٹک فیکٹرز خراب ہو جائیں۔ میں آج یہ ادب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ بحیثیت پاکستانی
ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ویدر فیکٹرز کے اوپر بھی تنقید کریں اور ان کو درست کرنے کی کوشش کریں کہ اگر غلط موسم کی وجہ سے جو ہم پر افتاد ہے ہم اس سے بچت کے لیے کیا تدبیر حاصل کر سکتے ہیں یا کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں، وہ ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم اپنے محاسبہ کریں کہ اگر پاکستان میں جو آج معاشی بدحالی ہے، اگر آج پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا تعلق اس چال چلن کے ساتھ ہے جو ہم نے پچھلے 70-72 سال سے چلی ہوئی ہے، اور اس چال اور اس چلن کا تعلق نہ مسلم لیگ نون سے ہے، نہ پیپلز پارٹی سے ہے، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اس چال اور چلن کا تعلق ہمارے ریاست کے نظام سے ہے، اس بندوبست سے ہے جس پر ہم اس ریاست کو چلا رہے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، جب تک وہ بندوبست ٹھیک نہیں ہوگا ہم جتنی مرضی تقریریں کر لیں، we will be fighting over pennies but we will be acting foolish on the pounds۔ پاکستان اگر ایکسپورٹ میں $1.5 ارب اضافہ کر لے، اس پر بھنگڑے ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں لیپ فراگ جمپ کرنا ہے کہ کس طرح ہم اپنا ایکو سسٹم ٹھیک کریں کہ ہم $5-10 ارب کی چھلانگیں لگا سکیں۔ ہم کس طرح یہ $22-25 ارب کی ایکسپورٹ سے 150, 200, 250 ارب کی ایکسپورٹنگ نیشن بن سکیں۔ ہم پچھلے 50 سالوں سے کبھی $1-2 ارب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے آگے نہیں جا سکے۔ ہم کس طرح $30-35 بلین فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سالانہ لے سکیں۔ ویتنام کی کیا حیثیت ہے؟ 1 کروڑ کا ملک ہے، آج $28.5 ارب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جا رہی ہے، اور پاکستان جو 22 کروڑ کا ملک ہے آبادی کا اور اتنی بڑی منڈی ہے، مارکیٹ ہے، اس کے اندر بمشکل ہم نے 2017 تک $3 ارب ایف ڈی آئی اٹھا کے لے کر گئے تھے، لیکن آج پھر $1.5 ارب کے اوپر آ چکے ہیں۔ شرم کی بات تو یہ ہے جناب اسپیکر، میانمار جو ہے، برما جسے کہتے تھے، اس میں بھی 4 سے 6 ارب کی سالانہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جا رہی ہے۔ تو ایشوز یہ ہیں کہ کس طرح پاکستان $200-250 بلین ایکسپورٹ پہ جائے گا، کس طرح پاکستان $1-2-3 بلین فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بجائے جو تقریباً $2 ٹریلین اینولی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پورے گلوب کا چکر لگاتی ہے، اس میں سے 25-30-35 ارب اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ یہ جو تبدیلی ہے یہ بزنس ایز یوزول سے نہیں آئے گی، اس کے لیے ہمیں لیپ فراگ جمپ کرنے کے لیے آؤٹ آف باکس سوچنا ہے اور اپنے کلائمیٹک فیکٹرز کو ٹھیک کرنا ہے، جن کی طرف میں ابھی تھوڑی دیر تک آؤں گا۔ لیکن فی الوقت میں ان ویدر فیکٹرز کی بات کرنا چاہوں گا جو پچھلے 3 سالوں سے ایک بیڈ پیچ آف ویدر کے طور پہ پاکستان پر حاوی ہیں اور جنہوں نے پاکستان کی اکنامک ریکوری کو کریش کر دیا ہے، اور وہ بدقسمتی سے اس حکومت کی اقتصادی پالیسیاں ہیں جو پہلے دن سے ایک نیگیٹو ایجنڈے کے ساتھ آئی تھی۔ آج 3 سال ہو گئے ہیں جناب اسپیکر، ہم اس حکومت کا کوئی ڈیولپمنٹ پلان نہیں دیکھ سکے کہ اس حکومت کی ترقی کا ایجنڈا کیا ہے۔ ہم 2013 میں جب برسر اقتدار آئے، ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پاکستان کے مستقبل کی ڈائریکشن کا فیصلہ کیا اور ویژن 2025 بنایا۔ ہم نے 5 سالہ منصوبہ ترتیب دیا، 2013 سے 2018 تک 11واں 5 سالہ منصوبہ کہ ہماری ترجیحات کیا ہوں گی۔ ہم نے 3200 ارب روپیہ 11ویں 5 سالہ منصوبے کے تحت خرچ کیا، جس کا ٹارگٹ 3000 ارب روپے تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی 5 سالہ منصوبے کو اوور سپینڈ کیا جو اس کا ٹارگٹ تھا، لیکن ہم نے یہ نہیں کہ بغیر کسی سمت کے وہ پیسہ لگایا، ہم نے اپنی ترجیحات مقرر کی۔ جب ہم 2013 میں آئے تھے تو کسی پاکستانی سے آپ پوچھتے کہ پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں، وہ کہتا لوڈ شیڈنگ ہے، وہ کہتا دہشت گردی ہے۔ لیکن آج 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی تو کسی پاکستانی سے آپ
پاکستان کے بڑے مسئلے پوچھتے تو نہ اس میں لوڈ شیڈنگ کا ذکر تھا، نہ اس میں دہشت گردی کا ذکر تھا۔ ہم نے جو وعدہ کیا پورا کر کے دکھایا، چونکہ ہمارے پاس سم تھی، ہمارے پاس ڈائریکشن تھی۔ جناب اسپیکر، ہم جاتے ہوئے 12ویں 5 سالہ منصوبے کا پورے پلان کا ڈرافٹ تیار کر کے اس حکومت کے لیے چھوڑ کے گئے کہ 2018 سے 2023 پاکستان کے اقتصادی ترقی کا بلو پرنٹ کیا ہوگا، اور اس میں ہم نے کچھ جگہ خالی بھی چھوڑ دی کہ یہ اپنی ترجیحات کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ آج 3 سال ہو گئے ہیں، یہ حکومت 12ویں 5 سالہ منصوبے کو فائنل نہیں کر سکی، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب اس ملک کا وزیر اعظم کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جناب یہ ملک اس لیے پیچھے رہ گیا کہ ہم نے کبھی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی تھی۔ لانگ ٹرم پلاننگ کیا؟ آپ کا وہ دور ہے جو 70s کے بعد جب مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا تھا تو 70s میں ہمارے پاس ایک نان پلان پیریڈ تھا، چونکہ اس وقت پلاننگ کرنا مشکل تھی۔ اس کے بعد آج یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان ایک نان پلان پیریڈ کے اندر ہے کہ جس کے پاس کوئی اقتصادی ترقی کا ویژن نہیں ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے، ڈائریکشن لیس ہے۔ اس حکومت کے پاس صرف ایک ہی پلان ہے، گالیاں نکالو، تنقید کرو، برا بھلا کہو، NRO نہیں دوں گا، اس کو جیل میں ڈالو، اس پہ جھوٹا مقدمہ بناؤ۔ جناب اسپیکر، نیگیٹو تھنکنگ سے ملک نہیں چلتے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کا وزیر اعظم بین الاقوامی فورمز پہ جا کے کہے کہ میرا ملک دنیا کا سب سے زیادہ کرپٹ ملک ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کا وزیر اعظم بین الاقوامی فورمز پہ جا کے کہے کہ جتنی منی لانڈرنگ میرے ملک میں ہوتی ہے اتنی کسی ملک میں نہیں ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ وہ ان کی پالیسیاں ہیں جو انہوں نے اپنے ملک کی بدنامی کے لیے بین الاقوامی سطح پہ کی کہ آج پاکستان سے انٹرنیشنل انویسٹر جا چکا ہے۔ جس گھر کا سربراہ یہ کہے گا کہ میرا گھر تو بالکل اجڑا ہوا ہے، اس گھر کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جس کاروبار کا فیکٹری کا مالک کہے گا کہ میرا کاروبار تو دیوالیہ ہوا ہے، اس کاروبار کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرے گا۔ یہ جو جھوٹ بول بول کے صرف اس لیے کہ یہ پچھلی حکومت کی کردار کشی کرنا چاہتے تھے، انہوں نے مسلم لیگ نون کی کردار کشی میں پاکستان کی کردار کشی کی، اور اس پاکستان کی کردار کشی کی سزا 22 کروڑ عوام کو ملی۔ جناب اسپیکر، بجٹ کے اندر اہداف رکھے جاتے ہیں، لیکن بجٹ کے اہداف کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کچھ بھی ہدف رکھ سکتے ہیں، اصل بات ہوتی ہے آپ کے ہدف حاصل کرنے کی صلاحیت کیا ہے، اور اس حکومت کے ہدف حاصل کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کا اندازہ آپ کو اس حکومت کے وزراء کی ایوان میں تقریروں سے ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ جو لطیفے بیان کیے گئے ہیں ان وزراء کی طرف سے، وہ آپ کو اعتماد دے سکتے ہیں یا بد اعتمادی دے سکتے ہیں کہ یہ حکومت کیا حاصل کرے گی۔ وزیر خزانہ صاحب سے میں شروع کرتا ہوں۔ کل سینٹ کے اندر انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہے ملک اب ترقی کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ یہ وہی وزیر خزانہ ہے جو 2 مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ 3 سالوں کی پالیسیوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ستیہ ناش کر دیا ہے، اور اب یہ 2 مہینے بعد ہمیں جنت کی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ یا وہ شوکت ترین سچا تھا جو کہہ رہا تھا کہ ڈیویلیویشن اور 13% کے پالیسی ریٹ کے اوپر حکومت نے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، یا وہ شوکت ترین سچا ہے کہ جو ہمیں جنت کی تصویر دکھا رہا ہے؟ اس کا فیصلہ میں پاکستان کے عوام پہ چھوڑتا ہوں۔ پھر کل وہ فرما رہے تھے کہ پاکستان نیٹ فوڈ امپورٹر ہو گیا ہے۔ تو جناب اسپیکر، 3 سال پہلے تو پاکستان نیٹ فوڈ امپورٹر نہیں تھا۔ آج گندم بھی امپورٹ، کاٹن بھی امپورٹ، شوگر بھی امپورٹ، یہ سب 3 سالوں کی تباہی کا نتیجہ ہے۔ اور پھر بجٹ میں ہمیں خوشخبری سناتے ہیں کہ ہم نے زراعت کو بہت ترقی دے دی ہے۔ جناب اسپیکر،
یہ بھی فرمایا کہ ہمیں لینڈ مائنز ملیں جن کے اندر ہم پھنس گئے.